پیاروں کی ہے، عید خدا کے، عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزے داروں کی ہے۔ سب محنت منظور ہوئی، ہر کوشش منظور ہوئی، قرض اترا بندوں کے سر سے، داد ملی اللہ کے گھر سے۔ عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزہ داروں کی ہے۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان ہے کہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کو اس سال رمضان المبارک کے پورے 30 روزے عطا فرمائے، اور مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس رمضان المبارک میں رب نے ہمیں 5 جمعے عطا فرمائے، معتدل موسم عطا فرمایا، سحری و افطاری کا اہتمام، انتظام اور خوبصورت دسترخوان عطا فرمایا۔ اس پہ ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ رب العزت جب نوازنے پہ آیا تو ہر ادا سے اس نے نوازا۔ رمضان المبارک کے موسم کے اعتبار سے معتدل موسم عطا فرمایا، اور 30 روزے عطا فرمائے، 5 جمعے عطا فرمائے، تاکہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ دل کھول کے اللہ رب العزت کی یاد کر سکیں، اور ان مقدس ایام اور مقدس لمحات سے سارے مسلمان مستفید ہو سکے۔ تو حضرات محترم، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے، استاد اپنے شاگرد کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے، مالک اپنے نوکر کے ذمے کوئی کام لگاتا ہے، پیر اپنے مرید کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، تو جب اس باپ کا بیٹا وہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس استاد کا شاگرد جب اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس مالک کا نوکر جب اپنے مالک کی عائد کی ہوئی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے، جب مرید اپنے پیر کے احکام کو بجاوری کر کے اس کی ڈیوٹی نبھاتا ہے، اور وہ اس ڈیوٹی کو کما حق کو ادا کر دیتا ہے، تو ڈیوٹی لگانے والا خوش ہو کر انعام سے نوازتا ہے۔ خدا نے بھی اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے روزوں کی ڈیوٹی لگائی۔ جب بندوں نے اس ڈیوٹی کو نبھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عید الفطر کے صورت میں یہ خوبصورت خوشی عید الفطر کی صورت میں عطا فرمائی۔ پڑھ پڑھ کے دو گانا عید کا، جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں، پڑھ پڑھ کے دو گانا عید کا، جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں، الفت کی ہوائیں چلتی ہیں، اخلاق کے غنچے کھلتے ہیں، جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، اور جس شان سے دل ملتے ہیں،
اس شان سے اس شان سے مولا دل بھی ملیں، جس شان سے سینے ملتے ہیں۔ عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزہ داروں کی ہے۔ سب محنت منظور ہوئی، ہر کوشش منظور ہوئی۔ بیہقی شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی، آپ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدُهُمْ یعنی یوم فطرہم باہی بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفی عملہ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یاجون الی الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا فقد غفرت لکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ اے ملائکہ میری ایک بات کا جواب دو۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین حکم فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ مزدور جس کے ذمے کوئی مزدوری لگائی جائے، جب وہ اپنی مزدوری پوری کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے عبیدی میرے یہ بندے و امائی اور میری یہ بندیاں قضوا فریضتی علیہم، میں رب العالمین نے جو کچھ ان کے ذمے لگایا وہ فریضہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اس فریضے کی ادائیگی کے بعد ثم خرجوا یاجون الی الدعاء، اب اس فریضے کو مکمل کرنے کے بعد اب یہ نکلے ہیں میری بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنے۔ اور اے ملائکہ وعزتی وجلالی، مجھ رب کو اپنی عزت کی قسم، وجلالی مجھ رب کو اپنے جلال کی قسم، وکرمی مجھ کو اپنے کرم کی قسم، وعلوی مجھے اپنے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، وارتفاع مکانی میرے مکان بلند ہونے کی قسم، لأجیبنہ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم۔ اے ملائکۃ المقربین گواہ رہ جاؤ کہ جب مزدور مزدوری پوری کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو اس کی اجرت دے دیتا ہے۔ اے ملائکہ مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، اپنے کرم کی قسم، ان بندوں نے اپنا فریضہ پورا کیا۔ اور اے ملائکہ گواہ رہ جاؤ قد غفرت لکم، میں رب العزت نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف ان کو بخشا ہی نہیں گیا بلکہ یہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار تھے۔ میں اللہ رب العالمین نے بدلت سیئاتکم حسنات، یہ جتنے گناہ اپنے گھر سے لے کے چلے تھے جب واپس آ رہے ہیں تو میں نے ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ جتنے گناہ لے کے جا رہے تھے اب واپس آ رہے ہیں تو اتنی نیکیاں پلے میں لے کے آ رہے ہیں۔
قال فیرجعوا مغفورا لہم، اے ملائکہ جاؤ واپس جاؤ انہیں خوشخبری دے دو مغفور اللہ۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رواہ البیہقی، امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر بھی اس روایت کو درج فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ایک مزدور اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اجرت پوری پاتا ہے، مالک اس کو پوری اجرت دیتا ہے، میں اللہ رب العالمین میں بھی تم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے رمضان المبارک کی ڈیوٹی دے کے اب یہ میری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے نکلے ہیں، میں نے ان کے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ عید کا دن میرے رب العالمین کی طرف سے انعام دن ہے، جو ہم نے فریضہ ادا کیا، فرض ادا کیا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن حضرات محترم، ہمیں اسلام کیا سبق دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ خوش ہو جاؤ تو وہ خوشی اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر بھی وہ خوشی تقسیم کرو۔ اپنے محلے کے اندر دیکھو، اپنی رشتہ داری، اپنی برادری خاندان کے اندر دیکھو، اگر کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے اور تم ان کی خوشیوں کا سبب بن سکتے ہو تو اپنی عید کی خوشیوں میں ان یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھو جو غریب ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا تاکہ اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ صدقہ فطر وصول کر کے اس عید کی خوشی میں غربا بھی شامل ہو سکیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلے، اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ چھوٹے ہوتے اپنی سکول کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تھا حضرات محترم، وہ پڑھا ہوا واقعہ آج بھی یاد ہے، لیکن آج وہ واقعہ احادیث کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے عید پڑھنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ بچے تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید کے دن بچے خوش ہوتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ لیکن حضور نے دیکھا کہ ایک بچہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی خوش نہیں بلکہ غمگین صورت بنا کے ایک طرف کھڑا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف گئے، جا کے فرمایا ہے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارے بچے تو خوش ہیں، تو خوش کیوں نہیں ہے؟ تم نے میلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ باقی سب نے تو اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ہی کوئی نہیں، میں یتیم ہوں، میرا باپ آپ کے ساتھ جہاد کے اندر گیا تھا، کفار کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، وہاں جا کے میرا باپ شہید ہو گیا ہے، میرا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھا۔ حضرات محترم، بڑی شان والا ہے وہ بچہ، میرا پیغمبر جو کائنات کا تاجدار ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ حسن لگتا ہے نہ یہ حسین لگتا ہے، یہ دو جہاں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، ان کے کندھوں پہ یہ بچہ کون ہے؟ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عام بچے کو وہ اہمیت عطا فرمائی کہ دیکھنے والے رشک کر رہے ہیں، اساں سنیا سونا او دی باں پھڑدا جدا کوئی سہارا نہ ہووے، اساں سنیا سونا او دی باں پھڑدا جدا کوئی سہارا نہ ہووے، او دی کشتی پار لنگھا دیندا جدا کوئی کنارہ نہ ہووے۔ اب دیکھنے والے
والے حیران ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، وہ نبی جو سیاح لا مکان ہے، وہ نبی کریم جن کے نالین مقدس کے تلوے کو رب کا عرش ترستا ہے، وہ محبوب ایک بچہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آ رہا ہے۔ اب ہر بندہ حیران ہے، نہ تو یہ حسن نظر آ رہا ہے، نہ یہ ہمیں حسین لگتا ہے، یہ کون خوش بخت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے کے گئے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا اس بچے کو نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، سونے سونے اچھے لذیذ کھانے کھلاؤ۔ حضرات محترم اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا نبیوں کے امام نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بچے اب نہ کہنا کہ تیرا باپ کوئی نہیں، آج سے میں محمد تیرا باپ ہوں۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہ تیری ماں ہے، میری لخت جگر جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین یہ تیری ماں ہے۔ حضرات محترم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی خوشیوں کو غریبوں کے اندر عملی طور پر بانٹ کر یہ بات سمجھا دی کہ اے کائنات والو، میرا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، ان تمام عید کی خوشیوں کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھنا، بلکہ اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں دیکھنا، اپنے ارد گرد دیکھنا، اپنے ہمسایوں میں دیکھنا کہ کوئی حاجت مند ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی رشتہ داروں میں دیکھنا، کوئی اپنے دوست احباب میں دیکھنا۔ اگر کوئی تمہاری توجہ کا طلبگار ہے تو اس کو توجہ دینا، تو کیا ہوگا؟ صرف جسم عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے بلکہ تمہاری روح کو بھی عید کی سرشاری نصیب ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو تربیت یہ عطا فرمائی۔ آپ نے ایک بندہ آگے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس برکت سے تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تیرا سخت دل نرم بن جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں، ایک شہادت والی اور ایک ساتھ والی، یہ دونوں اٹھا کے فرمایا یتیم کی کفالت کرنا میرے ساتھ جنت کے اندر ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا دین اسلام ہمیں خیر خواہی کا حکم ارشاد فرماتا ہے، ہمارا دین اسلام خوشیوں کو غریبوں کے اندر بانٹنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جناب جب عید آتی ہے تو پہلے ہی انتظار میں ہوتے ہیں، عشاء کے ٹائم وہ آخری نماز ہوتی ہے ہماری، پھر پروگرام لمبے ہوتے ہیں کہ جناب عید کا دن ہے، رج کے رب کی نافرمانی کرنی ہے، رج کے رب العالمین کے قوانین کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھیرنی ہے، اس کو ہم نے عید سمجھا ہوا ہے۔ لیکن بزرگان دین عید کیسے منایا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جب کوئی پوچھتا کہ جناب عید ہے، وہ فرماتے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، فرمایا انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو ماہ مبارک رمضان المبارک کا سارا مہینہ رب العالمین کے خوف سے ڈر کے دن کو روزہ رکھتا رہا، رات کو جاگ کے شب بیداری کرتا رہا، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اس بندے کی عید ہے۔ فرمایا لیس العید لمن رکب المطایا،
عید سواریوں پر سوار ہونے کا نام نہیں، انمل عیدو لمن ترک الخطایا، بلکہ عید تو اس بندے کی ہے جو رمضان المبارک کے اندر حلال چیزیں سحری سے لے کر افطاری تک جو رب نے حلال کی تھی، حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور اس کی مشق کرتا ہے، وہ 30 دن یہ مشق کرتا ہے، اللہ کے حکم سے جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ جب رمضان گزرے گا، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے کیسے بچا جائے گا۔ فرمایا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، فرمایا عید دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، جناب کس کا نام ہے؟ فرمایا انما العید لمن تزود بالتقوی، آج کے دن حقیقی عید اس کو نصیب ہوئی جس نے 30 دنوں کی ریہرسل کر لی، ریہرسل کرنے کے بعد تقوی کو اپنا شعار بنا لیا کہ جیسے یہ 30 دن گزارے ہیں ایسے ہی میں اپنی بقیہ زندگی گزاروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس چند بچے آئے، کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی کل عید ہے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور غوث سمدانی قطب ربانی شباز لامکانی، جس غوث اعظم کے نام کی آج ہم 11ویں دیتے ہیں، اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا، آپ نے ایک کاغذ پہ لکھا، آپ فرماتے ہیں خلق گوید کہ فردہ روز عید است۔ غوث سمدانی قطب ربانی آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں خلق گوید، یہ مخلوق کہہ رہی ہے کہ فردہ روز عید است، کہ کل کا دن عید کا دن ہے، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر بندہ مومن کے دل میں بڑی خوشی ہو گئی ہے، درآں روزے کے با ایما بمیرم مراد در ملک خدا روز عید است۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کے اس امتحان گاہ سے آخرت کی طرف جا رہا ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب رو کیوں رہے ہو؟ عید کا دن ہے، گھر سے نکلے مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی رو رہے ہیں، قیام کیا تو رو رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو رو پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو رو پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم کسی نے پوچھا کہ جناب یہ تو عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، آپ روتے کیوں؟ فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے پتہ مجھے بھی ہے عید کا دن ہے، یہ 30 دنوں کا اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہوا، رب کی بارگاہ میں گیا، پتہ نہیں چل رہا ہم سے ناراض گیا یا راضی گیا۔ اگر ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں اس مہینے نے کر دی کہ یا اللہ انہوں نے میری عزت نہیں کی، انہوں نے میری قدر نہیں کی، تو پھر کاہے کی عید ہے؟ عید تو تبھی ہے کہ عمر کی گواہی رمضان کا مہینہ رب کی بارگاہ میں جا کے دے کہ میں دنیا میں گیا تھا، یا اللہ تیری مخلوق نے میری عزت کیا ہے، میری قدر کی ہے، دن کو روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے، رات کو جاگنے کا، تراویح پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اگر یہ کام ہوگا تو پھر میرے لیے یہ دن عید کا دن ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں بزرگان دین نے جو کچھ عید کے بارے میں کہہ دیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ سے کسی نے پوچھا یہ تصوف و روحانیت، فرمایا یہ تصوف و روحانیت کا یہ سارا راستہ
جو رب العالمین کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے، یہ آدھا راستہ تو عبادت زہد تقوی ہے، لیکن یہ آدھا راستہ معرفت کا آدھا راستہ جو رب رحمان کی بارگاہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ آدھا راستہ تے رمضان کا مہینہ ہی طے کرا دیتا ہے۔ وہ معرفت کا راستہ، وہ تصوف کا راستہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ تصوف کا راستہ، آدھا راستہ تو یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ رب کے حکم کے مطابق اگر گزارا جائے، آدھا راستہ اسی سے طے ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ عید کی ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی نصیب فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید